ارشاد فرما رہا ہے، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الرحمن کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بلند کیا ہے، نہ یہ مادے میں ہی جان کے باعث خود بخود معرض وجود میں آیا ہے، اور نہ کسی اور دیوی دیوتا نے اس کی تخلیق کی ہے۔ اس کی موجودہ ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت جلوہ نما ہے۔ علامہ آلوسی اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی عدل کا قانون بنایا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مخلوق خدا کو ان تمام چیزوں کے متعلق آگاہ کرنے کے بعد یہ پہلا خطاب کیا جا رہا ہے، اور ارشاد ہے، یہ دیکھو یہ آسمان میرا بنایا ہوا ہے، یہ زمین میری بنائی ہوئی ہے، اور میری رحمانیت تمہیں ان میں جلوہ نما نظر آ رہی ہے۔ تو اے میرے بندو، یہ پہلا خطاب اب کیا جا رہا ہے، اے میرے بندو کیا کرنا ہے تم نے؟ اس زمین پر میں نے عدل کا قانون مقرر کر دیا ہے، لہذا تم نے اس عدل کے قانون پر عمل پیرا ہونا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دھرتی پر تم بے انصافی کرتے رہو، بلکہ تم نے عدل پر عمل کرنا ہے۔ اسی عدل کے باعث نظام کائنات حسن و خوبی میں مزید نکھار آنے والا ہے۔ حضور نبی پاک کا ارشاد ہے، اور یہاں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں آباد ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے جو اس کے مناسب تھی۔ ان کی بقا اور نشو و نما کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں جن کی انہیں ضرورت تھی۔ مجاہد، ابن جریر طبری اور اکثر علماء نے اس کا یہی مفہوم منقول کیا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اسی نے ترازو بھی بنایا تاکہ لین دین میں عدل و انصاف ملحوظ رہے۔ پھر ارشاد ہوا، جب تم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہو جہاں عدل و انصاف کی فرما روائی ہے اور ہر اعلیٰ اور ادنیٰ چیز قانون اور ضابطے کی پابند ہے، تو اے اولاد آدم، تم پر بھی ضروری ہے کہ اپنے قول و عمل میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو چیز تولنے والی ہے اس میں عدل کرو، اپنے قول میں، اپنے بولنے میں، اپنے الفاظوں پر بھی عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ اپنے لفظوں سے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، عدل و انصاف قائم رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروباری دیانت کا سبق بھی دیا ہے۔ کیا سبق ہے جی؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کاروباری دیانت کا سبق، ان میں ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اس کی شان رحمانیت کا ایک ظہور ہے۔ جس معاشرہ میں لین دین میں دیانت داری ختم ہو جاتی ہے، بد دیانتی، لوٹ گھسوٹ کا رواج ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ زیادہ دیر تک پھل پھول نہیں سکتا، وہ ایسے اخلاقی اور معاشی بحرانوں میں پھنس جاتا ہے جن سے اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس راہ پر قدم اٹھانے سے روک لیا جو بربادی کی راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق میں مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں واضح کر دی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے، وہ ترازو کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو،
اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ نہ کرنا کہ جب لینے لگو تو ترازو جو ہے وہ زیادہ جھکا لو اور اسے برابر کر دو، جب دینے لگو تو ترازو کم ہو پھر اس کو برابر کر دو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا لینے کے معاملے میں بھی ترازو کو صحیح معنوں میں برابر رکھو اور دینے کے معاملے میں بھی صحیح معنوں میں ترازو کو برابر رکھو، اور زبان کے معاملے میں بھی یہ جو زبان کا ترازو ہے اسے بھی عدل کے ساتھ چلاؤ، انصاف کے ساتھ چلاؤ، تاکہ تمہارا یہ معاشرہ پھلتا پھولتا رہے۔ جہاں پر فرمایا کہ بد اخلاقی کا بحران ہو جاتا ہے پھر وہاں پر یہ معاملات جنم لیتے ہیں، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر